نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. معزز علماء کرام، ائمہ اعظام، میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ مجلس کامیاب ہو گئی. گویا ابھی ہم مجلس ختم کر لیں الحمدللہ. جو تاثرات، جو کارکردگی الحمدللہ علماء کر رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ یہ مثالی ہیں، تو واقعات مثالی، اس میں تکلف تصنف نہیں ہے الحمدللہ. دوستو، یہ جو مجلس ہے یہ موضوع وصیت کی نہیں ہے الحمدللہ. آپ میں واعظین، مقررین پتہ نہیں کیسے ہیں، تو یہ صرف ہمارے آپس کی فکروں کو بانٹ لینے کی وجہ سے. میں بالکل وہی سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دیں الحمدللہ. مجلس کا جو فائدہ ہے ہمارے سامنے آ گیا، اور علماء مل جل کر کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کی خاص دین ہے. حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ ایک جگہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے ممالک، جن اسلامی ممالک کا جو زوال آیا، اس کا ایک اہم سبب علماء میں جزوی اختلافات کا بڑھ جانا. یہ دوستو شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں وہ جہاں 700 سال 800 سال حکومتیں رہیں، ان حکومتوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب علماء کا جزوی اختلافات، یہ لفظ لکھ رہے ہیں، جزوی اختلافات میں علماء کا مبتلا ہو جانا. یہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ علماء سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، جزوی اختلافات اپنی جگہ رکھ کر الحمدللہ امت کی اس کے مفاد کو سامنے رکھ کر جو کر رہے ہیں، یہ خاص اللہ کا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ علماء کے ساتھ کرم ہے. اللہ اور مزید ترقیات سے نوازے، اور اس کو نمونہ بنا کر کے سارے صوبے آندھرا میں نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں، بلکہ سارے عالم میں اس کے اثرات کو اور اس فیض کو عام اور تام فرمائے، اور سب علماء اپنے اپنے علاقے میں، اپنے ضلع میں ایسے ہی کام کرنے والے بنے. آمین الحمدللہ. دوستو، یہ جو باتیں آئی بہت بار بار دل میں دائیاں پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں جا کر علماء کے درمیان میں آپ کی کارکردگی ہم رکھیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ایک کام جو وہاں ہو رہا ہے اس کا اضافہ ہو گیا، اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں، نکاح کونسلنگ وہاں مفتیان کرام الحمدللہ کر رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہفتہ بھر کے جو نوشہ ہیں، اتوار کو مثلا شادی ہونے والی ہے، تو ایک ہفتہ پہلے گویا 9 دن پہلے ہفتے کی شام میں 2-3 جگہوں میں مفتیان کرام جمع ہوتے ہیں، اور جماعت سے، چونکہ اشارت کی ایک ہی جماعت ہے، تقریباً 45 مسجدوں کی جماعت ایک ہی جماعت ہے، وہ 4-5 متولی پٹیل ہیں، تو ان سے وہ فہرست لے لیتے آنے والے اتوار میں کتنے نوشہ ہیں. ان نوشہ سے رابطہ کر کے ان کو دعوت دے کر عصر بعد یا مغرب کے بعد ایک جگہ ان کو جوڑا جاتا ہے. تو مفتیان کرام وہ نکاح کونسلنگ آج کل پتہ نہیں، وہ نیٹ وغیرہ کے ذریعے سے ایسی ویسی باتیں، بیتوکی باتیں سب ہو رہی ہیں. ان سب خرافات سے نوشاہوں کو بچنے کے لیے حقوق کیا چیز ہے، نکاح کیا چیز ہے، اور بیوی کے حقوق، بچوں کی اولاد کی تربیت کے بارے میں، یہ سب الحمدللہ مفتیان کرام آدھا 1 گھنٹہ ان پر خرچ کر کے ان کو بناتے ہیں. الحمدللہ اس کا سلسلہ جاری ہے.
اب وہ شہر شام سے آگے بڑھ کر ویلور میں بھی الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے، جمعیت اس کام کو کر رہی ہے ویلور میں. تو اگر یہ بھی اس میں شامل ہو جائے اور تو ہم کو کرنا ہی ہے. میرے دوستوں، ہمارے اسلاف ان کی زندگی کو سامنے رکھیں تو ہم کچھ بھی نہیں. اسلاف وہ کام جو کر رہے ہیں صرف دین ہی کو انہوں نے اپنا موڑنا بچھونا بنا لیا. جتنے اسلاف ہیں، جتنوں حضرات صحابہ سے لے کر آج تک، بلکہ آج بھی کتنے کام کرنے والے، ابھی ہمارے استاد الاساتذہ مولانا مبارک صاحب دعوت برکات فرمائے، 2 بزرگوں سے ملاقات ہوئی حرم میں، ایک حرم مکہ میں، ایک حرم مدینہ میں. ایک عالم دین وہ ایسے ہیں جن کے ہاتھ پیر متاثر ہیں، ایک ہاتھ ایک پیر فالج زدہ ہے، لیکن تحفظ ختم نبوت کا کام وہ بیچارے دل و جان سے کر رہے ہیں. ان کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوا. ایک دوسرے ہیں جو حرم مدینہ میں رہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ کمر سے لے کر یعنی چولہا، ایک بیماری کا نام ہے، کمر سے نیچے کام ہی نہیں کرے گا کوئی حصہ، تو اس میں مبتلا ہے. ان کو ویل چیئر میں بلایا جاتا ہے سب یہاں تک، لیکن ختم نبوت میں وہ اپنی جگہ بادشاہ ہے الحمدللہ. تو میرے دوستوں، یہ سب کرنے کے کام ہیں. یہ جو ہماری مجلس جڑی ہے، میں آئندہ کیا کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور سر چھوڑ کر بیٹھنا علماء کرام، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے. اس توفیق کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہم زد فزد. اور یہ ہمارا شہر اور آپ کا ضلع کیا ہو نمونہ بنے پورے علاقے کے لیے. اس وقت امت کے تقاضوں میں سے اہم تقاضا یہ ہے. ہم ہمارے اختلافات کو اپنی جگہ رکھیں. دوستو، حضرت جو بتائے تھے مولانا نعیم صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے الحمدللہ حضرت کا دیدار کیا ہے. یہ کام جو شروع ہوا ہے 70 میں، حضرت تو نہیں رہے لیکن حضرت کے لیے سب زمینیں آپ کی رہے. کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ کام قیامت تک چلے گا، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے. لیکن اس کے باقی کون ہے؟ حضرت ہی رہے تو حضرت ہی کے کھاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت میاں نور اللہ مرقدہ حضرت عشاء کی نماز کے بعد حضرت کی بات تھی. حضرت بات ہی شروع یہ کی ہے کہ دیکھو بھائی، ہم سب ابھی وتر کی نماز پڑھیں. دیکھیے پڑھو کا انداز کیا ہوتا ہے. ابھی ہم وتر کی نماز پڑھیں اور اس کے بتلانے کے مطابق پڑھے. یہ وتر امام صاحب کے نزدیک واجب ہے، تو امام صاحب کے طریقے کے مطابق ہم وتر کی نماز پڑھیں. تو ہم پڑھے ہیں، پوری دنیا پڑھ رہی ہے، پڑھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے پڑھے، قیامت تک پڑھتے رہیں کہ وہ سب وتر کی نماز کا ثواب امام صاحب کو پہنچتا ہے. الحمدللہ عام علماء کرام یہ سب ایسے ہی ہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جانے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے. تو ہم علماء میرے دوستوں اس کی بہت ضرورت ہے. ایک تو بات حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ کی باتیں ہی مذاکرے کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے. اللہ کرے کہ حضرت کی عجیب شان مقبولیت تھی، ہم سب جانتے ہیں، تعارف کی ضرورت نہیں ہے. شیخ العرب والعجم تھے. عرب تو حضرت سے عربی زبان میں بات کرنے ڈرتے تھے، جبکہ ان کی مادری زبان ہی عربی ہے. ان کی مادری زبان عربی ہے، پھر بھی حضرت سے جو کہ جن کی مادری زبان اردو ہے، ان سے بات کرنے کے لیے ڈرتے تھے. وجہ حضرت گرامر کا بہت لحاظ کرتے تھے، جیسی عربی ہونی چاہیے ویسی عربی بولتے تھے. الحمدللہ اللہ نے کتنا کام دیا. حضرت کی زندگی کا حال شیروانی میں 1 سے زائد پیوند، جبکہ وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے. ہم جانتے ہیں ایک موقع پر علماء کرام کا اعزاز اور پوری دنیا سے علماء کرام کو جمع کیا گیا. تو شاہ فخر اس وقت کے بادشاہ تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے
کعبے کی چابی حضرت جی کے ہاتھ میں نہیں. حضرت آپ کعبے کا دروازہ کھولیں. کعبہ جو مخصوص دنوں میں کھولا جاتا ہے. تو یہ احساس اللہ نے آپ کو عطا کیا. لیکن حضرت کبھی بھی اپنے سامنے دنیا کو قریب آنے نہیں دیے. ہم سب جانتے ہیں شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے ماں باپ ملجا ہیں, استاد الاساتذہ ہیں, اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکتہ آپ کی شان میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یونس کی شادی بخاری سے کر دی, اور ویسے ہی کر کے بتائیں حضرت, شادی نہیں, بچے نہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اشتغال بالحدیث جو حضرت کا خاص فن تھا, اور اسی کے لیے گویا حضرت دنیا میں آئے اور گئے ایسا لگتا ہے. اور عرب کے بڑے بڑے علماء حدیث کی سند حاصل کرنے کے لیے حضرت کے عمرے کے سفر میں حضرت سے رجوع کرتے تھے, سند حاصل کرتے تھے. تو حضرت نے شیخ الحدیث مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ملک ابراہیم صاحب کے مکان میں ہم ہی براہ راست سنے. حضرت نے فرمایا علی میاں کو تم کیا جانے, علی میاں کو ہم جانتے ہیں. بس فرمائے اور بتائیں ایک مرتبہ جانا ہوا حضرت کے دولت قلعے میں, تو ہم 4-5 مہمان گئے اور میرا کوئی گھریلو ذاتی مسئلہ تھا, میں اپنے بھائیوں کو لے کر گیا. تو جو مشروبات اور معقولات جو وہاں رکھے گئے, ایک ایک کا پلیٹ, ایک ایک کا گلاس ایک ایک رقم کا ہے. اب آپ تو سے سوچتے ہیں کہ پورا سیٹ لینا چاہیے, یہ پورا سیٹ لینا چاہیے. تو حضرت کے گھر میں بس یہی باتیں تھیں کہ 4-5 کا پلیٹ 4-5 رقم کا ہے, 4-5 کے پاس جو گلاس رکھے گئے ہیں وہ رقم الگ الگ. یہ تھی ان کی زندگی, سادی زندگی. بالکل وہ بولتے بھی رہے, ویسے ہی رہے, ویسے ہی دنیا سے گئے. ہم سب جانتے ہیں حضرت کا وصال کیسا ہوا, جمعے کے دن ہی ہوا. سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے حضرت, اور یہ پوچھا بھی گیا کیا جمعے کی نماز آج تعبیر سے پڑھی جا سکتی ہے. یہ سب بزرگوں کو اشارے ہوتے ہیں, اور جمعے سے پہلے حضرت اللہ سے جا ملے. دوستو, حضرت کی باتوں میں سے ایک دو بات ہم سب کے لیے حضرت ہی کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں علماء عوام کے درمیان میں ربط کی ضرورت ہے. اس کو ہر زمانے میں محسوس کیا گیا, اس کا احساس زیادہ ہوتا رہا. آج میرے دوستوں بہت زیادہ ہے. اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو بھول جائیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں, اللہ کا دین بلند ہو, اللہ کا کلمہ بلند ہو. بس عوام چاہے ہم کو کچھ بھی کرے, اللہ سے مانگے بھی. ہم الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہا گیا کہ حضرت دعوت دے رہے ہیں, وہ لات مار رہا ہے, پھر بھی حضرت اس کے پیر میں گر گئے. کیا حضرت عالم دین نہیں تھے؟ حضرت کے پاس جو علم تھا وہ بھی علم تھا, کسبی علم سے زیادہ وہ بھی علم تھا. تو یہ شان حضرت کے اندر ابدیت کی جو شان تھی, میرے دوستوں ہمارے اندر اس وقت لانے کی ضرورت ہے. علماء اپنی حیثیت بھول کر خود بخود اللہ عزت کے ساتھ رکھے گا. کوئی عالم ذلیل ہوا ہو, الحمدللہ ایسا نہیں ہے. کسی عالم کو اللہ نے ذلیل نہیں کیا. دیکھا جائے تو ہماری جو تنخواہ ہے میرے دوستوں, یہ شکوہ شکایت نہیں, اللہ معاف کرے, تنخواہ جو ہے ایسے ہی حالات کے اعتبار سے ہمارے پاس ساتھی علماء کرام بولتے ہیں اسکول میں پڑھانے والے, اسکول کی جو تنخواہ ہے 70-80 ہزار, وہ ان کی جو تنخواہ ہے 4-5 ہزار, مہینے ختم ہوتے ہوتے حضرت سے آ کر پوچھتے ہیں حضرت 100 روپے 200 روپے دے, جبکہ ان کی تنخواہ 70-80 ہزار ہے, لاکھ سے بھی آگے. تو میرے دوستوں یہ جو برکت کی روزی ہے اللہ علماء کرام کے لیے مختصر روزی میں, بلکہ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے, افضل اولیاء, حضور فرماتے ہیں میرے دوستوں میں قابل رشک دوست. اللہ اکبر. تو اللہ کے مقبول بندوں میں قابل رشک وہ ہے جن کے کچھ صفات حضور گناتے ہیں. سب سے پہلی صفت اللہ نے گنائی, حضور علیہ السلام نے گنائی, کہ وہ ساز و سامان کے اعتبار سے ہلکا پھلکا ہو. کوئی زیادہ ساز و سامان اس کے پاس نہیں. رہن سہن کے اعتبار سے بس جائے ضرورت ہے, دنیا بقدر ضرورت اس کو لینا ہے. یہ صفت حضور نے فرمایا.
دوسری صفت آگے حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر نماز کا بڑا حصہ، یہ اور کرنے کا جملہ ہے، علماء کرام معاف فرمائیں۔ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی جو نماز تھی، یہ اس وقت جو علماء کہتے تھے نماز ایسی ہونی چاہیے۔ حضرت کی نماز کو دیکھ کر اللہ نے حضرت سے کتنا کام لیا کرے دوستو، حضرت کے درجوں کو اللہ بلند کرے۔ ہمارے لیے بہت ہی عجیب ہے، ہمارے استاد تھے، حضرت بولتے تھے اسلاف ہمارے ایسے گزرے ہیں جن کا نام لینے سے منہ صرف میٹھا نہیں ہوتا بلکہ پورا جسم میٹھا ہو جاتا ہے۔ اسلاف ایسے رہے ہمارے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرات صحابہ، حضرات تابعین تو اپنی جگہ، لیکن ماضی قریب کے بزرگوں میں سے ہمارے بڑے الحمدللہ شیخ الحدیث کو دیکھے بھی ہوں گے، وہ حضرات موجود ہیں۔ تو حضرت سے اللہ نے کام دیا کہ نماز کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں جس کا نماز میں بڑا حصہ، تو حضرت ابھی توجہ دلائے کہ نماز سنت کے مطابق، ہم الحمدللہ کسی پر کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ دینی مذاکرہ ہے، نماز میں کچھ حصہ ہم کو لگانے کی ضرورت ہے، اور ہماری نماز پورے طور سے سنت اس لیے کہ آپ میں سے ہر ایک الحمدللہ مقتدا ہے۔ مقتدائیت معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، من جانب اللہ ایک عطیہ ہے۔ آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر خود بخود اپنی نماز کو درست کرنے والے بن جائیں۔ تو اگر آپ کی نماز لمبی لمبی رکعت والی اور پتہ نہیں نماز میں جانے کے بعد دنیا ہی سے بے خبر، تو کچھ نہ کچھ تو امت نمازوں کی پابندی کرنے والی تو ہو جائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں نماز میں جس کا بڑا حصہ، اور بھی ماضی قریب میں قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہا گیا حضرت کے حالات بہت عجیب ہیں۔ حضرت کا مزاج بالکل سیدھا سادہ مزاج تھا۔ حضرت کے استاد بڑے مفتی صاحب، ہم سب کے ماں ملجا کون ہیں؟ فقیہ الامت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہوا مدرسہ مفتاح میں۔ تو حضرت فرماتے تھے میرے دو شاگرد ہیں، ایک شاہ ہے ایک فقیر ہے، ایک بادشاہ ہے ایک فقیر ہے۔ بادشاہ حضرت شاہ ہردوئی کی شان میں حضرت نے فرمایا، شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ جس کے دروازے میں دربان ہے، واچ مین ہے۔ ایک فقیر ہے قاری صدیق جس کے گھر میں دروازہ بھی نہیں ہے، کاٹ ہے۔ تو میرے دوستو ایسی ہی زندگی گزار کر کے حضرت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یقین بھی نہیں آ رہا لیکن حضرت ویسے ہی تھے۔ جس علاقے کا جو مہمان آتا اس کے مطابق کھانا تیار کیا جاتا اور حضرت اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، لیکن اس کو کھلاتے حضرت اپنی جو سوکھی روٹی دال ہے گھر سے منگا کر وہی کھاتے۔ مہمان کے لیے تو بلائے، منگائے، پکائے، لیکن حضرت جو کھا رہے ہیں وہی دال روٹی کھا رہے ہیں۔ تو یہ سیدھے سادے رہ کر کے چلے گئے۔ تو اس میں ایک بات حضرت علی میاں رضی اللہ مرقدہ کی جو پہلی بات تو تھی کہ علماء عوام کے درمیان میں ربط کی ضرورت ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ معافی چاہتا ہوں دیر بھی ہو گیا، 8:30 بول رہے تھے، ایک دو باتیں ہیں، علماء کی ذمہ داریاں بھی تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختنے کی رسم جو ہم کہتے ہیں کہ ختنے کی رسم جائز نہیں ہے، بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ختنے کی رسم میں بھی حضرت جاتے تھے۔ کسی مسلمان بھائی کے گھر میں کوئی رسم ہے تو حضرت پہنچتے تھے۔ کیسا پہنچتے تھے؟ گھر والا نہیں بلاتا تھا، بلکہ حضرت چاہے تو سائیکل میں، چاہے تو بیل گاڑی میں بیٹھ کر، چاہے تو ٹرک میں، چاہے تو کار میں، جیسا بھی۔ اور حضرت کی طرف یہ تھی کہ اسی بہانے سے دین کا کچھ پیغام اس کے گھر میں پہنچ جائے۔ حضرت جا کر وہاں چائے پینا، دودھ پینا، اسی طرح کچھ کھانا وہ کچھ دے گا، نعوذ باللہ، حضرت کے ذہن میں نہیں۔ رسم ہے اپنی جگہ، لیکن میرا جو مقصد ہے اس بہانے اس کے گھر جا کر کے، اس لیے کہ عام طور سے ربط نہ ہونے کی وجہ سے آگے پیچھے ہو رہا ہے، ہم کو کوئی بلانے والا نہیں ہے، تو اس انتظار میں حضرت نہیں رہتے تھے۔ حضرت گھر پہنچتے تھے اور دین کا پیغام پہنچا کر کے آتے تھے۔
آج الحمدللہ حضرت کی مستقل 2 جلدوں میں حضرت کی سوانی لکھی گئی ہے، تذکرۃ الصدیق رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ سیدھے سادے بزرگ ہیں. تو عوام میں بھولے ملے رہنا، بس اپنی شان کو ہم بھول جائیں. شان اللہ دیں گے، یقیناً اللہ دیں گے. آخرت میں پتہ نہیں آپ حضرات، آپ علماء کرام کا کتنا بلند مقام ہے. امام محمد علیہ رحمہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھ رہا ہے کہ حضرت کیا حال ہوا؟ تو حضرت فرمائے مغفرت ہو گئی. اور پوچھنے والا خواب میں پوچھ رہا ہے امام ابو یوسف علیہ رحمہ، ان کا کیا حال ہے، کہاں ہے وہ تو پتہ نہیں کتنی بلندی پر ان کے درجے کتنے بلند ہیں. کون فرمائے؟ امام محمد فرمائے. پھر اس نے پوچھا کہ امام صاحب کا کیا حال ہے؟ ارے وہ پوچھنا ہی کیا، ان کا درجہ کتنا بلند ہے. تو دوستو یہ سب ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اکابر ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت ہی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. مادیت روحانیت کا فرق انہوں نے عملاً کر کے بتلایا. مادیت روحانیت کا فرق ہر زمانے میں رہا. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. مادیت کا پتلا دجال، یہ روحانیت کے پتلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کا خاتمہ کریں گے، سب ہم جانتے ہیں. تو مادیت روحانیت ان کا ٹکراؤ ہوتا رہے گا، لیکن وہاں سے فرق جو ہوگا آپ حضرات کی زندگی، عملی زندگی کے ذریعے سے ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین. تو حضرت فرماتے ہیں ایک تو عوام علماء کے درمیان میں رہو. دوسری بات حضرت فرمائے کہ ہماری زندگی سیدھی سادی ہو، ممتاز زندگی. کوئی حدیث کی روح سے حضرت فرما رہے ہماری جو زندگی ہے علماء کرام کی، دیکھنے والا خود محسوس کرے کہ یہ دنیا کے طالب نہیں، ان کے دل میں دنیا کے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بولنے کی ضرورت ہے، وہ خود محسوس کرے. ایسی ہم زندگی بنائیں، یہ حضرت فرما رہے. پر تکلف زندگی نہ ہو، سادگی کی ضرورت. حضرات صحابہ سے امت کو 2 چیزیں وراثت میں ملی، ایک جفاکشی، ایک سادگی. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے ان دونوں کو شیطان نے 2 چیزوں سے بدل دیا. سادگی کو ختم کر کے فیشن لا لیا، جفاکشی کو ختم کر کے آرام طلبی میں ہم سب کو مبتلا کر دیا. تو وہ دونوں وراثت میں جو ورثہ ہم کو ملے تقریباً امت میں. لیکن آپ حضرات میرے دوستوں چونکہ امت کے لیے کریم ہے، امت کے لیے دنیا چاہے کسی کو کریم بول لے، لیکن اللہ کی نظر میں، علماء حضور علیہ السلام کی نظر میں آپ ہی لوگ کریم ہیں. الحمدللہ کام لے رہا ہے. ہمارے ہزاروں گناہوں کے باوجود ہم کو دین کی خدمت میں جوڑ کر رکھا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی جو معیار زندگی ہے اس کو کم سے کم بنانے کی فکر کریں. معیار زندگی بلند نہ ہو. اسلام کی پوری تاریخ ہم اس بات کی گواہی دے گی. تعلیمی اسی کے تحت میں ملک شام کے عالم دین ان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. بیان کرنے سے پہلے حضرت ہی فرماتے ہیں میرا منہ نہیں ہے کہ میں اس واقعے کو بیان کروں. جب حضرت ہی بولے تو ہمارا کیا حال ہے. حضرت عجیب متوازی تھے علی میاں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے ایک موقع پر فرما رہے ہیں دیکھو بھائی، پھول باغ میں خنزیر اگر جائے گا تو وہاں جا کر پھول کو تلاش نہیں کرے گا. کسے تلاش کرے گا؟ ہاں، اس کی جو غذا ہے اسی کو تلاش کرے گا. تو یہ بول کر حضرت اپنے آپ کو خنزیر بنا کر پیش کر رہے ہیں. حضرت بول رہے ہیں میرا بھی یہی حال ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کی کمیوں کو تلاش کرتا ہوں. کمیوں کو تلاش کرنے کی وجہ سے ہم کو وہ سبب دے کر گئے. یہ حضرت کی عاجزی ہے، حضرت کی تواضع ہے. تو دوستو حضرت وہ ملک شام کے عالم دین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا سبق ہو رہا تھا دمشق کی کسی مسجد میں. حضرت کو پیر میں کچھ تکلیف تھی تو حضرت پورا نشہ کھینچ رہے علی میاں اللہ کہتے ہیں
کہ عام طور سے مسجد میں جو سبق ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ پڑھانے والے کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے اور طلبا سامنے بیٹھے ہیں. حضرت پیر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے پیر کو لمبا کر کے سیدھا کر کے پڑھا رہے. تو اسی موقع پر اس وقت کا جو بادشاہ تھا ملک شام کا، نہایت ہی بہت ہی جلال و جبروت والا ظالم بادشاہ کے اعتبار سے وہ آیا. بچوں نے اس کو محسوس کیا اور حضرت اس کو دور سے دیکھ رہے تھے. پوری ملٹری کے ساتھ آیا. بادشاہ جب کسی جگہ جاتے ہیں تو ملٹری بھی جلاد بھی سب ساتھ رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ اندر آیا، قریب آیا، لیکن حضرت کے پیر میں ذرا بھی جنبش نہیں، ذرا بھی حرکت نہیں کرتی. کیسی بھی تکلیف ہو تو بادشاہ آتا ہے، وقت کا بادشاہ متولی پٹیل آئے تو سب آگے پیچھے ہو جاتے. تو بادشاہ آ رہا ہے تو طلبا یہ سمجھے کہ حضرت یقیناً کیسی بھی تکلیف ہو لیکن اپنے پیر کو سکیڑ لیں. لیکن حضرت ویسے رکھے ہیں تو طلبا فیصلہ کر لیے کہ چونکہ ظالم بادشاہ ہے، جلاد بھی ساتھ ہے، تو اب حضرت کی گردن اڑائی جائے گی. کہیں حضرت کا پاک خون ہمارے کپڑوں میں نہ لگ جائے، اس لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی. یعنی طلبا کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت کی گردن اڑائی جانے والی ہے. تو وہ آیا، قریب آ کر کے بالکل خاموش کھڑا رہ گئے. حضرت تو ویسے ہی ہے اور سبق جاری ہے. حضرت اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے. تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے بعد حضرت کا رعب اس پر پڑا اور چلا گیا. جانے کے بعد اشرفیوں کا ایک کٹھا وہ زمانے میں یہی ہدیے میں دیا کرتے تھے. حضرت کی خدمت میں سلام بول کر کے بھیجا، اس کو قبول فرما لیں. بدلی میاں فرماتے ہیں اس وقت حضرت کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ ہمارے لیے سبب ہے اور وہ تاریخی جملہ ہے. الذی یمد الرجل الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ. جو اپنا پیر سمیٹتا نہیں ہے وہ اپنا پیر اپنا ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا ہے. الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، تو یہ بول کر کے اسے واپس کر دیا. اگر مجھے یہ اشرفیوں کا کٹا قبول کرنا تھا تو میں اسی وقت پیر سمیٹ لیتا. تو میں پیر نہیں سمیٹا، اس لیے پیر نہیں سمیٹنے والا ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہے، یہ بول کر واپس کر دیا. تو دوستو یہ تھے ہمارے اسلاف، ان کی شان یہ تھی. الحمدللہ وارثین وراثت کا حصہ جیسے ان لوگوں کو ملا ہے اللہ ہم کو بھی دیا ہے. ہم کو اس پر فخر ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ علماء کی فہرست میں ہم رہیں. حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ برکاتہ اپنے دستخط سے پہلے ننگے اسناف لکھتے تھے. ننگے اسناف لکھ کر کے حسین احمد دستخط کرتے تھے. تو ننگے اسناف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں اسناف کی فہرست میں، علماء کی فہرست میں شامل ہو جاؤں اس قابل نہیں. لوگوں نے میرا نام اس میں شامل کر دیا اور میرے اس فہرست میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کے ناموں میں دبا پڑ گیا. دیکھیے اپنے آپ کو کتنا چھوٹا سمجھنے والے، جبکہ آزادی میں حضرت کا کتنا حصہ ہم سب جانتے ہیں. اگر حضرت کا اس وقت کا رات کا رونا نہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہیں بیٹھتے. تو دوستو حضرت ہمارے اسلاف کے اندر عاجزی، تواضع، حضرت تھانوی کا قصہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تھانوی کے پاس کوئی نواب صاحب یہ بول کر بھیجے کہ حضرت سے کہنا کہ مجھ سے مل لیں. حضرت تھانوی اس نے پتا نہیں کیا سمجھا تو حضرت نے اسی بندے سے جواب کہلا بھیجا کہ نواب صاحب سے کہنا کہ ان کے پاس جو دولت ہے وہ میرے پاس بقدر ضرورت ہے، لیکن میرے پاس جو دولت ہے نواب صاحب کے پاس نہیں ہے. ان سے کہیں کہ وہ مجھ سے مل لیں. کون کہے گا میرے دوستوں، جس کا تعلق خدا سے مضبوط ہو
وہی تو کہے گا. تو یہ اسلام ہمارے بہت پرانے تو نہیں ہیں. حضرت تھانوی 40 پردوں میں 1940 پردوں میں حضرت کا وصال ہوا. تو یہ سب تاریخی واقعات کتابوں میں ہم سب کے لیے لکھے گئے. تو ان باتوں کو ہم اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے اور کام تو کرتے ہی رہنا ہے. کام کرتے 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 بس اللہ سے جا ملے. ہم سب جانتے ہیں حضرت اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین کے اکابرین میں سے اکابر جانتے ہیں ہمارے. تو عشاء سے پہلے حضرت بیٹھے ہیں اور مشورہ روزانہ جو ہوتا ہے ہو رہا ہے. حضرت بھی اس میں تھے. انتظامی امور حضرت ہی سے متعلق تھے. تو بیٹھے ہوئے سلام کرے کسی سے ملے بس اس کے بعد چلے گئے. اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی. تو میرے دوستو یہ تھے ہمارے اسلام. ان کا کنیکشن خدا سے کتنا مضبوط رہا. انسان کی جو قیمت بنتی ہے آپ لوگوں کے سامنے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب حضرات جانتے ہیں اندر کی مایا کے بننے سے. اندر کی جو مایا ہے اندر کا جو سرمایہ ہے اس کو قیمتی بنانے سے انسان کی قیمت بنتی ہے. تو ہمارے اسلاف کی پوری تاریخ الحمدللہ یہی ہے. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سے میں بات ختم کروں. حضور کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کرے وہ حدیث ہم کو سمجھ میں آ جائے. میرے دوستو حضور فرماتے ہیں اس امت کی پہلی بہتری, اس امت کی پہلی نیکی یقین اور زہد ہے. یقین تو ہم سب جانتے ہیں. حضور علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی دعاؤں میں سے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اے اللہ یقین کا اتنا حصہ مجھ کو دے دے جس سے میں دنیاوی مصیبتوں کو یعنی دنیاوی مصیبتیں مجھ پر ہلکی ہو جائے, آسان ہو جائے. یقین کا اتنا حصہ دے دے. ہم سب جانتے ہیں یقین جو کچھ ہو رہا ہے, جو حالت مجھ پر پیش آئی ہے وہ اللہ کے مقدر کرنے سے. اللہ چونکہ ہزاروں سال پہلے تقدیر میں لکھ دیے ہیں تبھی تو یہ حالت پیش آئی ہے. اس بات کے دل میں بٹھانے کو یقین کہتے ہیں. یہ یقین حضرات صحابہ میں 100% سب سے پہلے نمبر میں سب سے زیادہ ان کو یقین حاصل تھا. تو وہ فرماتے ہیں اس امت کی پہلی نیکی یقین اور زہد. اور زہد ہم سب جانتے ہیں زہد کیا چیز ہے. آخرت کے خاطر دنیا کے مرغوبات کو چھوڑ دینا, آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کی جو لذیذ چیزیں ہیں ان کے چھوڑ دینے ہی کو زہد کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کسی نے زاہد کر کے پکارا تو حضرت نے فوراً جواب دیا زاہد میں نہیں ہوں, زاہد عمر بن عبدالعزیز ہوں. اس لیے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود انہوں نے سیدھی سادی زندگی گزاری. تو زاہد وہ ہے, میں نہیں ہوں. تو حضرت نے فوراً نفی کر دی. تو حضور فرماتے ہیں اس امت کی پہلی نیکی یقین اور زہد. آگے حضور فرماتے ہیں وہ ڈرنے کی بات ہے. اس امت میں اس کی جگہ میں جب دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی, ایک لمبی مدت رہنے کی خواہش اور نمبر 2 بخل بخالت. بخالت اور عمل ہوتے ہیں حمزہ سے یعنی لمبی امید ہے. تو دونوں ان کی جگہ لے لیں گے. یقین کی جگہ میں بخل آ گیا اور زہد کی جگہ میں عمل پیدا ہو گیا ہے. تو میرے دوستو حضور آگے فرماتے ہیں اس کے بعد پریشانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اللہ معاف فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, پوری امت کی حفاظت فرمائے. تو میرے دوستو یہ سب سنہرے جو حدیثیں ہیں ہر حدیث کے اندر ہم سب کے لیے عجیب ہدایتیں موجود ہیں. ایک درخواست میں درخواست تو نہیں کر سکتا علماء کرام سے, حضرت ہی کی بات کو نقل کر رہا ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرحبا ہم علماء سے خطاب کر کے کہتے تھے مولویوں کتاب الرقا پڑھا کرو. تو ہم اپنے طور سے ایک وقت متعین کر لیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے. قرآن کریم ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تو جو حافظ ہے اسے تو 3 پارہ پڑھنا ضروری ہے. حضرت بولتے ہیں زیادہ کتنا بھی پڑھو لیکن کم از کم 3 پارے پڑھو. اور
دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے۔ تو تلاوت ہم سے تقریباً چھوٹ گئی الحمدللہ، اس میں بہت سے رہنے کے تلاوت کرنے والے میں نہیں بول رہا ہوں۔ صبح بھی حضرت کا تذکرہ ہوا، الیاسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں تہجد کے بعد فجر کی نماز، فجر کے وقت سے پہلے ایک دو آیتیں پڑھ لیا کرو، زیادہ نہیں۔ قرآن کریم کھولو، صرف ایک آیت یہ پڑھ لو، اس کے بعد دیکھو ہدایت کے کیسے دروازے کھلتے ہیں، کیسی نورانیت تمہارے دلوں میں آتی ہے۔ کون بول رہی ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس وقت ہم ایک دو ہمارے موجودہ اساتذہ جو دارالعلوم کے اساتذہ ہیں فرماتے ہیں مشکات کی ایک دو حدیث بھی پڑھ لیا کرو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، اس کے لیے وقت نکالیں۔ وقت ہمارے اکابر کے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ ایک ربڑ کی طرح ہے، ربڑ ہے نا، اسے جتنا بھی کھینچیں گے اس میں برکت پیدا ہوتی رہے، اس میں پھیلاؤ پیدا ہوتا رہے گا۔ اسی طرح ہم اسی 24 گھنٹے میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اسی 24 گھنٹے میں ہزار کتابیں لکھے، ان کتابوں کو ہم پوری زندگی پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنی کتابوں کو لکھے۔ دوستو، یہ ہمارے اسلاف ہیں ہمارے سامنے، ان کا نام لینے کے بھی ہم قابل نہیں ہیں، اتنے کارنامے ان لوگوں کے، لیکن اللہ ہم سے اتنے بڑے بڑے کام تو نہیں لیں گے۔ ہماری حیثیت سے جو کام لے، اخلاص کے ساتھ اللہ کام لے لے، بس دین کی خدمت ہی کو ہم اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اگر اللہ توفیق دے تو ذرا ہمت کر کے میرا کام اصل دین کا کام ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، دنیا کے لیے بس بقدر ضرورت، چاہے ضرورت کے لیے میں دنیا کے لیے وقت نکالوں گا، ایسا مزاج ہم سب کا بنا دے تو انشاءاللہ جانے کے بعد ہم مزے کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ توفیق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کا جو قیمتی وقت ہے اور یہ سب صرف مذاکرہ ہے، اس میں آگے پیچھے ہو تو فوراً نشاندہی کریں، اور وہ ولولہ اس کا کچھ حصہ اللہ ہمارے اندر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔